میں اب جناب ذوالفقار میاچوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے سامنے اپنی گفتگو رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پیشہ ورانہ لحاظ سے تو جرنلسٹ ہوں اور بڑے مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ایشو ہے یہ ہے کیا اور اس کا آگے حل کیا ہے موجودہ جنگ کے تناظر میں. دیکھیے 1948 میں اپریل میں جب پانی پاکستان کا روکا گیا تھا فیروزپور براج سے، تو ہماری اپر باری دواب اور دفاتر کنالز یہ دونوں رکیں. تو پنجاب کا یہ والا حصہ جس کو سیالکوٹ سے لے کے آپ رحیم یار خان تک گنتے ہیں تو یہ اس کا پانی رکا. تو اس کے اوپر پنجاب کی اس کی حکومت نے کہا کہ یہ تو وار ہے، ایکٹ آف وار ہے جو آج ہم کہہ رہے ہیں. تو پاکستان کے اور ہندوستان کے مذاکرات ہوئے، ادھر سے گورنر غلام محمد گئے، ادھر سے جواہر لال نہرو سے تو بات چیت ہوئی. تو انہوں نے کہا ہم پانی کھول دیتے ہیں آپ کا، لیکن آپ کو وہ ہمارے جو براجز جو مینٹین کرتے ہیں، جو نہریں مینٹین کرتے ہیں، جو پانی دیتی ہیں، اس کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا. تو ہم نے کہا ہم خرچہ اٹھائیں گے، آپ دیں. تو 1951 تک ہم وہ خرچہ اٹھاتے رہے اور ہمیں پانی دیتے رہے. لیکن یہ مستقل ایک بون آف کنٹینشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان بن گئی. یہ پتہ لگ گیا دنیا ساری کو. تو ڈیوڈ لنگٹن تھے اس وقت ٹیننسی ویلی کے جو اتھارٹی تھی، واٹر اتھارٹی، اس کے چیئرمین. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا امریکہ کے میگزین میں کہ ورلڈ بینک اگر کہے تو پاکستان اور ہندوستان کا یہ جو ازل تک چلنے والا ایشو ہے اس کو وہ حل کر سکتا ہے. تو اس کو بائی کیا ورلڈ بینک نے. ورلڈ بینک کے اس کے پریزیڈنٹ تھے بلیک، مسٹر یوگن بلیک. تو وہ لے گئے امریکی حکومت کے پاس. انہوں نے کہا جی یہ ایک ایشو بن رہا ہے ساؤتھ ایشیا میں، تو اس کا ہم حل کریں. انہوں نے کہا کرو، آگے بڑھو. تو پھر انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو کہا کہ ٹیکنیکل انجینئرز بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کا آپ حل تلاش کر لیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو چونکہ مسئلہ تو بن گیا تھا، نہروں کا پانی تو انڈیا نے روکنا تھا، وہ تو ہر سیزن میں روک رہے تھے. تو اس لیے پھر یہ ہوا کہ 9 سال مذاکرات ہوئے اور ورلڈ بینک نے ایک ورکنگ پیپر ان کو دیا کہ آپ ایسے کریں 3 دریا کر لیں تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. آپ اپنے دریاؤں پہ ہوں گے، وہ اپنے دریاؤں پہ ہوں گے. تو 3 دریا ستلج، راوی اور بیاس انڈیا کو، اور جیلم، چناب اور انڈس پاکستان کو. اس کے اوپر ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ انڈیا بھی گئے، دلی بھی گئے اور پاکستان بھی آئے. ایوب خان سے یہاں میٹنگ ہوئی، ادھر سے نہرو سے میٹنگ ہوئی. تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر آگے بڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا اپنے اپنے پروجیکٹس دے دیں آپ. کہا یہ گیا کہ مغربی دریاؤں کا پانی لنک نہروں، 8 لنک نہریں بنے گی. تو یہ جو پانی ہمارا پنجاب کا یہ علاقہ جو محروم ہوگا ایسٹرن ریور سے، تو یہ لنک نہروں کے ذریعے پانی مل جائے گا. تو اس میں انڈیا کو کہا گیا کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں گے اس نہروں کی فنانسنگ کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے. تو 6 کروڑ اور 20 لاکھ پاؤنڈ انڈیا نے دیے یہ لنک نہروں پہ کے لیے، جو ہم نے جس کو ہم قادر آباد لنک کہتے ہیں، سیجر لنک کہتے ہیں، ٹی پی لنک کہتے ہیں، یہ ساری لنک نہریں. اس کے بعد یہ جب پیسے دیے تو پتہ چلا کہ اس پورے پروجیکٹ پہ جو انڈس بیسن ریپلیسمنٹ پلان چلاتا تھا، تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر تو 1 کروڑ 7 کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ ہونی ہے. تو ورلڈ بینک ہاتھ کھینچ گیا. اس نے کہا بھائی میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا. لیکن دنیا کو پتہ تھا کہ ایشو ہے. اس ایشو کے لیے پھر ورلڈ بینک امریکہ نے کہا کہ تم فرینڈلی کنٹریز کے پاس جاؤ اور ان سے فنانسنگ کا ارینج کرو. اور وہ فرینڈلی کنٹریز ہیں آسٹریلیا، جرمنی، امریکہ، برطانیہ اور نیوزی لینڈ، اور 7واں ورلڈ بینک. تو ان فرینڈلی کنٹریز کا میں آپ کو جملہ یہ ہے ورلڈ بینک کی فیکٹ شیٹ کی وہ دستاویز جو کبھی آپ نے سنی نہیں ہوگی. اس کے اوپر میں نے ایک ویلاگ کیا ہے، میں نے اس پہ پڑھا ہے بڑی ڈیٹیل میں. یہ ساری چیزیں میں نے 2 دن پہلے کی. اس میں انہوں نے کہا کہ the bank therefore undertook the formulation governments interested in promoting the orderly economic development of the Indian subcontinent and in bringing about a settlement of the troublesome and contentious water dispute. یہ ڈسپیوٹ کا ورڈ جو ہے وہ دنیا نے اس وقت مان لیا تھا کہ یہ تنازع ہے. اور پھر اس کے بعد آگے سنیے کہ جب یہ ہو گیا تو انہوں نے کہا پھر اب کریں کیا، یہ $1 کروڑ کا اب کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ پڑھ کے اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ ہسٹری ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا، اور میری ذمہ داری بطور جرنلسٹ کہ میں وہ باتیں آپ کو بتاؤں جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یا ان کے نالج میں نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 2 ہینڈ ورکس رہ گئے تھے ادھر مادھوپور اور فیروزپور. تو یہ جب ادھر چلے گئے تو پاکستان کی نہروں کا پانی بند ہونا ہی ہونا تھا. تو اس کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کہا گیا
کہ جب یہ ہیڈ ورک چلے گا تو پاکستان لیفٹ آن دی انڈین سائڈ آف دی بارڈر ہیڈ ورک. The sharing of the use of the waters thereupon become an international issue. یہ ورلڈ بینک اور دنیا کے وہ 6 ملک اس وقت مان گئے کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. تو پھر ان سب لوگوں نے جو 6 ملک میں نے گنوائے ہیں, انہوں نے اس $1 ارب میں سے 85% گرانٹس دیں کہ دنیا اس آگ میں نہ جائے. ساؤتھ ایشیا اور یہ علاقہ یہ جو مستقل ایک تنازع بنے گا اس میں سے نکل جائے, ہم پیسے دیتے ہیں. تو انڈس واٹر ٹی ٹی ہو گئی. جب یہ ٹی ٹی ہو گئی تو اس وقت پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایزنہار نے کیا لکھا, کیا کہا, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, پڑھ کے سناتا ہوں. One bright spot in a very depressing world picture that we see so often. ہم نے آج تک جو تباہ و برباد دنیا کی پکچر دیکھی ہے اس میں یہ ایک برائٹ سپاٹ ہے انڈس واٹر ٹی ٹی, معاہدہ سنتاس. تو ہم آج امریکی گورنمنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے پریزیڈنٹ کے یہ ورڈز ہیں, اور انڈیا کہتے ہیں میں نہیں مانتا. ہم ان 6 ملکوں کے پاس جا سکتے ہیں, امریکہ, برطانیہ, جرمنی شامل ہے, نیوزی لینڈ شامل, آسٹریلیا شامل ہے. ان کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ تم نے گرانٹ دی تھی اس خطے کو آگ سے بچانے کے لیے, اور یہ خطہ ہندوستان کی ہٹ درمی اور فاشزم کی وجہ سے آگ میں دھکیلا جا رہا ہے. تو اور میدان میں اپنے اس ورڈز کو بچاؤ تم نے 65 سال پہلے لکھے تھے. نمبر 1, انڈیا کر کے سکتا ہے. انڈیا یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے چناب کا پانی 2 جگہ سے روک سکتا ہے. وہ ہے ایک چندرا ریور اور ایک ہے بھاگا ریور. یہ دونوں ٹرائبیوٹریز ہیں چناب کی بہت بڑی, جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں مور دین 65% واٹر ان دا مین چناب. تو مین چناب کے ایک وہ بیاس میں لے جائیں گے, دوسرے کو راوی میں لے جائیں گے. ہم نے یہ کہا ہے کہ تم نے جس دن وہ کیا, یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی پتا ہے, پاکستان کے متعلقہ اداروں کو پتا ہے. یہ میں نے ویلاگ میں وہ ڈائیگرام اور نقشہ بھی دکھا دیا جہاں سے یہ کٹنا ہے, جہاں سے یہ کٹ سکتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم بم مار کے اڑائیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. جو پانی ہے 2 جگہ سے کٹے گا سرنگوں میں, پھر یہ پاور پلانٹس ہیں ان کے, اب 6 اور ہیں. تو یہ سارا پانی بھی روک لینا ہمارا, تو یہ 78,000 ایکڑ فٹ پانی سے زیادہ نہیں روک سکتے. پاکستان کا پانی مینوپولیٹ نہیں ہو سکتا موجودہ پلانٹس میں. اور اگر وہ زیادہ مزید اگر پاور پلانٹ لگاتے ہیں پھر بنا لیتے ہیں تو وہ ٹوٹل پانی ابھی انہوں نے جو ٹوٹل ہمارا روکا ہے وہ 1 MF ہے, 1 ملین ایکڑ فٹ, 1.2 ملین ایکڑ فٹ, اور وہ 3.2 تک جا سکتے ہیں. اب 3.2 تک چلے بھی جائیں, 3.2 MF کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جہلم اور چناب کا دونوں کا پانی آتا ہے وہ 34 ملین ایکڑ فٹ ہے. تو یہ وہ روکیں گے اس وقت جب انڈس واٹر ٹی ٹی ایکٹ کر رہی ہوگی. اگر ایکٹ نہیں کر رہی تو 1 انچ نہیں, 1 ایکڑ فٹ تو کیا 1 انچ پانی بھی نہیں روک سکتے وہ. اب یہ بات تو یہ تھی ہندوستان تک. ہندوستان نے نیلم جلم پہ اٹیک کیا ہے تو ہم روپڑ پہ کر دیں گے. انہوں نے کہا جی آج ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ بمبارڈمنٹ کی ہے تو کولیٹرل ڈیمیج تو نہیں نہ ہوا, تو ٹھیک ہے روپڑ پہ اٹیک ہو گیا اور روپڑ سے دریائے ستلج آزاد ہو گیا تو سیدھا پانی پاکستان, تو پھر وہ بھی کولیٹرل ڈیمیج تو نہیں نہ ہوگا, ہم نے تو نہیں مارا کسی کو. تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایشو ہے, پاکستان کے اندر ایشو کو حل کرنے کا بہترین فارمولہ موجود ہے 1991 کی کوڈ. میں وہ چولستان کینال کی, محفوظ شہید کینال کی بات ہو رہی تھی, یہ لمبی باتیں ہیں, کبھی دوبارہ موقع ملے گا سمجھاؤں گا. لیکن میں بتاؤں پاکستان کے انٹرنل ایشو جو ہمارا ٹاپک تھا سیاسی ہے کہ تکنیکی ہے, 100% سیاسی ہے, 100% سیاسی ہے, ناٹ 99.9%. اس کو کبھی دوبارہ موقع ملتا تو میں ایکسپلین کروں گا کہ وائلیشن تو کبھی ہوئی نہیں ہے. 91 کی کوڈ پہ تو لوگ کھڑے ہیں, تو یہی مطالبہ چند صوبوں کا ہونا چاہیے کہ 1991 کے معاہدے پہ عمل کیا جائے. تو یہ عمل ہوتا رہے گا, پاکستان کا ایشو حل ہو جائے گا. ایک آخری جملہ, پاکستان کے پاس اس وقت جو پانی ہے نا, ہم نے پچھلے 5 سال میں 96 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں پھینکا ہے, اس سال 22 ہم نے پھینکا ہے. تو یہ ہندوستان کو سیدھی دعوت ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہے کہ یہ پانی ویسٹ کر رہے ہیں, یہ تو پھینک رہے ہیں. یہ تو 96 MF کا مطلب ہے 96 ارب ڈالر, ایک ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکتے پھر رہے ہیں. تو یہ ہم خود ذمہ دار ہیں. حل صرف یہی ہے, یہ اتنا پانی ہے اس وقت بھی 134 MF پانی ہمارے پاس موجود ہے. فرانس پورے پہ 1 فٹ کھڑا کر دینا ڈوب جائے گا. دریائے نیل سے ڈبل ہے, دریائے دجلہ اور فرات کے دونوں سے ملا کے 3 گنا ہے. تو پاکستان غریب کی طرح ہے. پاکستان کو بچانے کا ایک طریقہ ہے کہ پاکستان کے پانی کی ایک بوند کو صحیح طریقے سے ڈیم بنا کے, 4 ڈیم سنڈس بھی بنتے ہیں, باقی بھی بنتے ہیں, یوز کریں. ہندوستان کو کبھی موقع نہیں ملے گا پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پہ. اگر وہ انٹرنیشنل فورم پہ چلا گیا
تو جسٹیفیکیشن آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. بہت شکریہ.